السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے ویڈیو کے کمنٹ میں ایک ساتھی نے یہ سوال کیا تھا کہ بینک سے لون لینا اور ای ایم آئی پر سامان خریدنا کیسا ہے۔ تو دوستو، آج کے دور میں ہر دوسرا گھر ای ایم آئی اور لون میں ڈوب رہا ہے۔ موبائل خریدنا ہو یا کار لینی ہو یا تو گھر بنوانا ہو، سب سے پہلے ہمارے دماغ میں لون کا ہی خیال آتا ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہر ایک مسلمان کو بے چین کرتے ہیں، کیا اسلام میں لون لینا جائز ہے؟ کیا اسلام میں ای ایم آئی پر سامان خریدنا جائز ہے؟ تو دوستو، آج ہم اسی چیز پر بات کریں گے، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لون، ای ایم آئی، یہ سب ہوتا کیا ہے؟ تو دوستو، اس کا بہت سارا نام ہے، جیسے کہ لون، ای ایم آئی، انٹریسٹ، سود، ربا، یہ سارے ایک ہی چیز ہے جس کو اسلام میں ربا کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ربا کس کو کہا جاتا ہے، کس چیز کو ربا کہا جاتا ہے؟ تو دوستو، ربا اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے بدلے میں نہ ہو، صرف پیسے کے بدلے میں پیسے ہے۔ جیسے کہ مان لو میں نے بینک سے 1,00,000 روپیہ لون لیا، پھر مجھے واپس کرنا ہے 1,20,000 روپیہ، تو میں نے 1,00,000 روپیہ لیا تھا اور بینک کو 1,20,000 روپیہ جو ایکسٹرا اس کو دینا پڑ رہا ہے، وہ جو 20,000 روپیہ وہی ربا ہے، کیونکہ وہ 20,000 روپے کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے صرف 1,00,000 روپیہ لیا تھا اور اس کے بدلے میں جو 1,20,000 روپے 20,000 روپے جو ایکسٹرا دے رہا ہوں، اسی کو ربا کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو خرید فروخت ہوتا ہے، جس کو تجارت کہا جاتا ہے، وہ کسی چیز کے بدلے میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ مان لو میں نے ایک موبائل خریدا 5,000 روپے میں، پھر میں نے اس کو 10,000 روپے بیچ دیا۔ میں نے خریدا تھا 5,000 روپے، میں نے بیچا 10,000 روپے۔ میں جو اس سے 5,000 روپے ایکسٹرا لے رہا ہوں، وہ صرف پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں لے رہا ہوں، میں جو موبائل اس کو دے رہا ہوں، اس موبائل کے بدلے میں اس سے 5,000 روپے ایکسٹرا لے رہا ہوں، اور اس کو تجارت کہا جاتا ہے، خرید فروخت کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام میں جائز ہے۔ اور ربا کا اسلام میں کیا حکم ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن سورہ البقرہ آیت نمبر 275، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ربا کھانے والے ان کو قیامت میں ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو پاگل کر دیا ہو، اور اللہ رب العزت نے ربا کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اگر ربا نہیں چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو دوستو، یہاں سے ہمیں 3 باتیں کلیئر ہو جاتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ ربا حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ تجارت حلال ہے، اور تیسرا یہ کہ ربا کھانا صرف گناہ نہیں ہے، ربا ایک ایسے بڑا چیز ہے جو لوگ ربا کھاتے ہیں ان کا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو دوستو، ذرا سوچو، اگر ہمارا جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو تو کیا ہم کبھی جیت پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو دوستو، اگر ہم حدیث شریف میں دیکھتے ہیں تو مسلم شریف کا حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا کھانے والے، ربا دینے والے، اور اس کا گواہ بننے والے اور اس کو لکھنے والے سب برابر ہے گناہ میں۔ تو دوستو، یہاں سے ہمیں کئی سارے بات کلیئر ہو جاتا ہے کہ ربا کھانا جتنا گناہ ہے، ربا دینا بھی اتنا ہی گناہ ہے، اور اس ربا دینے میں جو لوگ ہیلپ کرتے ہیں ان کو بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے، اور جو لوگ ان میں گواہ بنتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی برابر گناہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہاں سے ہمیں ایک بات اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ بینک میں جو لوگ امپلائی کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ کمپنی کو لون دینے میں ہیلپ کرتے ہیں، تو ان کا بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ ایک لوگ ربا کھانے میں ان کو گناہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس شخص کو بھی گناہ ہوگا جو کمپنی میں امپلائی کا کام کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو لون دینے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں ربا کو ایسے ہی حرام نہیں کیا ہے۔ ربا ایک ایسا ڈینجرس چیز ہے جو پورے سوسائٹی کو قرضہ میں ڈبا دیتا ہے۔ جو غریب ہے اس کو اور غریب بنایا جاتا ہے، یعنی پورے سوسائٹی کو برباد کر رکھ دیتے ہیں، اس لیے اسلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ دوستو، دنیا کی آسانی کے لیے اپنا آخرت کو برباد نہ کرو، ہمیشہ اپنے پریوار کے لیے حلال روزی چنو،
کیونکہ حلال روزی سے ہی دعاؤں میں برکت ہوتے ہیں، دل میں سکون ملتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی اسی طرح کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا سوال لکھ دیجئے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کا سوال کے جواب دیا جائے گا۔